بیان۔ عام طور موزے تو وہ ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوں، جو ہم پہنتے ہیں جماعت میں اکثر، تو یہ ہے چمڑے کے بنے ہوئے ہوں، ان پر جائز ہے مسح کرنا چاہیے۔ اب یہاں جو بوٹ جو پہنتے ہیں، بوٹ پر مسح جائز ہے، بوٹ پر بھی مسح جائز ہے، بشرطے کہ پورے پیر کو مع ٹخنوں کے چھپایا ہوا کم از کم یہاں تک آئے، کم از کم یہاں تک بوٹ آئے، ایک شرط۔ دوسری، اور اس کا چاک تسموں سے اس طرح بندھا ہوا ہو کہ پیر کی اس قدر کھال نظر نہ آئے جو مسح کو مانے۔ مسح کو مانے کتنی؟ اگر 3 حصے کھال پیر کی کہیں سے نظر آتی ہے 3 انگلیوں کے برابر، تو مسح جائز نہیں، چاہے وہ پھٹ کر ہو یا کسی بھی وجہ سے ادھڑ کر ہو۔ تو اسی طرح اگر وہ جو چاک ہے بنا ہوا ہے یہاں آگے چاک، وہ اگر تسمے سے اتنا جب باندھیں تو اتنا نظر نہ آئے جس سے 3 انگلیوں کے برابر ہو، اگر اس سے کم ہے تو گنجائش، اگر اتنا نظر آتا ہے پاؤں جو 3 انگلیوں سے زیادہ ہو تو پھر مسح جائز نہیں ہے۔ جی، کسی نے تیمم کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو جب وضو کرے تو ان موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیمم طہارت کاملہ نہیں ہے، خواہ وہ تیمم صرف غسل کا ہو یا وضو کا، یا غسل اور وضو دونوں کا ہو یا صرف وضو کا ہو۔ یعنی موزے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ کیا ہے کہ پانی نہیں ہے تو موزے پہنے رہیں، آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کرنا تھا، وضو نہیں کا پانی نہیں ہے، تیمم کیا، شرائط تیمم کی پائے گی، پھر جب آگے گئے تو آپ نے سوچا بھی میرے جسم تو پاک ہے چونکہ میں نے تیمم کیا ہوا ہے، لہٰذا میں کیا کرتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں اور موضوع پر مسح کر لیتا ہوں، تو یہ مسح جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے مسح نہیں ہے کیونکہ یہ جو تیمم ہے یہ طہارت کاملہ اس اعتبار سے نہیں کہ جسم کا وہ حصہ نہیں دھویا جاتا جو پانی سے وضو کے وقت دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اسے بعض دفعہ اگر پانی نہیں ہے اور تیمم کی شرائط پائی گئی ہیں، اب آدمی جو تیمم کر لیتا ہے، میں جلدی سے فرض پڑھ لیتا ہوں باقی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ یہ تیمم تک مجبوری کے درجے میں کہتے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ آپ اس تیمم جب تک پانی نہیں ہے اس تیمم سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم اس اعتبار سے کامل ہے۔ تو اب چونکہ پانی جیسے ملتا ہے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، جب ٹوٹا تو پھر جب آپ وضو کریں گے تو تیمم پاؤں دھو کے دوبارہ موزے پہنیں گے۔ اچھا جی، غسل کرنے والا، اس میں چونکہ تیمم غسل اور وضو دونوں کا ہوتا ہے، آپ وضو نہیں تھا اس کے بھی کر لیا، غسل کا بھی کر لیا، کوئی بھی صورت ہو، بعد میں جب آپ وضو کریں گے تو پاؤں دھوئیں گے، اس تیمم والے جو وہ ہے مسح نہیں کریں گے۔ جی، غسل کرنے والے کو مسح جائز نہیں، غسل کرنے والے کو مسح جائز نہیں، خواہ غسل فرض ہو یا سنت، مثلا پیروں کو کسی اونچے مقام پر رکھ کر خود بیٹھ جائے اور سوا پیروں کے باقی جسم کو دھوئے، اس کے بعد پیروں پر مسح کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں، مسح کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اب میں کیا کرتا ہوں، اونچے پاؤں رکھ کے نہا لیتا ہوں، تو بھائی اتنا سارا جسم دھویا تو پاؤں کو بھی دھو لے، تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں، اگرچہ غسل جو فرض ہو نہانا ہو تو پھر تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ معذور کا وضو جیسے نماز کا وقت جانے سے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی اس کا مسح بھی باطل ہو جاتا ہے، اور اس کو موزے اتار کر پیروں کا دھونا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس کا مرض وضو کرنے اور موزے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو وہ بھی مثل اور صحیح آدمیوں کے سمجھا جائے گا۔ اچھا جی، اب ایک آدمی معذور ہے، معذور اس کو کہتے ہیں جس کو ایک نماز کا وقت بھی صحیح نہ ملے جس میں وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، کوئی بھی عذر ہے، چاہے وہ پیشاب کے قطرے ہیں، زخم ہے، اسے پیپ ہے، کوئی بھی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ایک نماز کامل کا وقت نہیں ملتا جس میں وہ وضو کر کے نماز پڑھے، اگر اس کو 10 منٹ آخری مل جاتے ہیں تو بھی وہ معذور نہیں شمار ہوگا، وہ انتظار کرے جب اس کے قطرے رکتے ہیں یا خون رکے اس وقت وضو کر کے، چاہے جماعت چلی جائے، نماز قضا ان سے پہلے تو کر سکتا کہ نہیں تو پھر وضو کرے، چاہے پی پہ نکل رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، پیشاب قطرے آ رہے ہیں تو قطرے آتے رہیں تو بھی وہ وضو کرے، نماز پڑھ لے۔ اب جب وہ معذور ہو گیا، معذور شمار ہو گیا، شرائط پائے گی، تو اب وہ نماز جیسے ظہر کی نماز کا داخل ہوگا وقت، یہ وضو کر لے گا، چاہے اس کے بعد وہ قطرے وغیرہ آتے رہیں، جو بھی صورت ہوگی وہ اسی سے نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، اور قرآن کی تلاوت وغیرہ ساری باتیں کر سکتا ہے جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے۔
جیسے اس نماز کا وقت نکلے گا، مثلا عصر کی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر اس نے موزے پہنے ہوئے، ان موزوں پر وہ مسح کر رہا تھا، اب جیسے ہی نماز کا وقت نکلے گا، جس طرح وضو اس کا ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کرے گا، اسی طرح وہ پاؤں پر جو مسح موزوں پر کر رہا تھا اس کے پاؤں کا جو مسح ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو موزے اتار کے دھونا پڑیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اب جو ہے وہ عذر چل رہا تھا لہٰذا میں اس پر مسح کروں، کیونکہ یہ معذور ہے، تو معذور کا وقت ہی پاکی کا اتنا ہے جتنا نماز کا وقت ہے، تو وہ کیا کرے گا، موزے اتار کر دوبارہ سے وضو کرے گا اور اس میں وہ پہنے گا موزے۔ حدث اصغر کہتے ہیں بے وضو ہونے کو، یعنی وضو ٹوٹ جائے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور غسل وغیرہ فرض واجب ہو تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ مسئلہ قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا مکروہ تحریمی ہے، وضو کے بغیر قرآن پاک اور پاروں کا چھونا، یعنی الگ الگ پارے ہوں یا پورا قرآن ہو، اس کا چھونا یہ مکروہ تحریمی، خواہ اس موقع کو چھوئے جس میں آیت لکھی ہے یا اس موقع کو چھوئے جو سادہ ہے، اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جھلی وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو اور باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے، جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ ایک ہے قرآن پاک پورا، ایک ہے قرآن پاک کے پارے، ایک ہے قرآن پاک جہاں لکھا ہوا ہے، ایک ہے قرآن پاک کی جو طرفیں ہیں جہاں خالی کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، ان سب کو چھونا مکروہ تحریمی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ جگہ اس کو چھونا بھی مکروہ تحریمی، یہ قرآن کا حصہ ہے اس کو چھونا بھی مکروہ تحریمی، اور ایک پارہ ہو یا پورا صفحہ ہو یا پورا قرآن ہو۔ ہاں البتہ اگر ایک صفحہ اس پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ایک آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کا باقی جو پارے وہ جو کاغذ کا حصہ ہے اس کو چھو سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ہاں اس آیت پر ہاتھ نہ لگے، اس آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں ہے، قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں ہے۔ قلم آپ کے ہاتھ میں اسے آپ لکھتے جا رہے ہیں تو اس مکروہ نہیں ہے، لیکن پھر لکھتے وقت اس قرآن کی جو آیت ہے اس پر ہاتھ وغیرہ جو عربی ہے اس پر نہ لگے، تو صرف قلم پاک قلم سے لکھنا بشرطے کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، وہ نہ بولے کو خالی مقام کو چھوئے۔ مگر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خالی مقام کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو آپ لکھ رہے ہیں، جو اس کی جس کاغذ پہ لکھ رہے ہیں اس کو جو باقی خالی حصہ وہ کہتے ہیں اس کو بھی چھونا ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو گویا کہ ایسے طریقے سے لکھے اگر گنجائش ہے کہ ہاتھ اٹھا رہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ احوط یہی ہے، یعنی یہی احوط کہتے ہیں سب سے زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن پاک کے یا اس کاغذ کو جس کو قرآن پاک لکھ لیا ہے اس کو نہ چھویا جائے، مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے اس احوط کا مطلب۔ پہلا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی اختلاف مسئلہ سابقہ میں بھی ہے،